قافلہ کچھ دنوں بعد مکہ واپس ہوا۔ مکہ سے کچھ ہی میل کے فاصلے پر مر الزہران، آج یہ فاطمہ کی گھاٹی کے نام سے مشہور ہے، نامک استان پر جب وہ قافلہ پہنچا تو میسرہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ کے پاس جاؤ، انہیں کامیابی کی خوشخبری دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی رفتار تیز کر دی، دوپہر ہوتے ہوتے مکہ پہنچ گئے۔ خدیجہ اس وقت بالا خانے میں تھیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے رہی تھیں۔ اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ ایک اونٹنی پر کوئی سوار ہے اور اونٹنی ریگستان کی تپتی ہوئی ریت پر بھاگی چلی آ رہی ہے، بالکل ہوا سے باتیں کر رہی ہے۔ خدیجہ نے سوار پر نظریں جمائی کہ پہچانے کون ہے۔ وہ سوار کچھ اور قریب ہوا، دیکھا تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھر کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ دروازے پر پہنچے تو خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے وہاں پہلے سے موجود تھی۔ وہ آپ سے بڑی محبت سے ملی، خیریت سے واپس آنے پر مبارکباد دی۔ پھر آپ نے بڑے اچھے اور دلچسپ انداز میں سفر کا پورا حال سنایا، کاروبار کی بھی رپورٹ دی، کیا بیچا، کیا خریدا، کتنا فائدہ ہوا۔ خدیجہ پورے شوق اور دلچسپی سے سارا قصہ سناتی رہی اور دل ہی دل میں واہ واہ کرتی رہی۔ آپ کی باتوں سے انہیں بہت خوشی ہو رہی تھی، آپ کی میٹھی باتیں ان کے دل کو بھا رہی تھی اور آپ کی ایمانداری اور سچائی ان کے من کو موہ رہی تھی۔ پھر اس بار کاروبار میں بہت نفع ہوا، اتنا کہ اور کبھی نہ ہوا تھا، اس سے بھی وہ بہت پربھاوت تھی۔ پھر میسرہ آیا، اس کی زبانی آپ کے حالات سنے تو دل خوشی سے بھر گیا، اور پھر اتنی حیرت اور خوشی ہوئی کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میسرہ نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کاروبار کیا، لین دین میں کتنی سچائی اور ایمانداری دکھائی، اور پھر کتنی ان کے کاروبار مال کی فکر کی اور جان اور دل سے ان کی حفاظت کی۔ پھر راہب نستور کا قصہ سنایا، آپ کے بارے میں اس نے جو خوشخبری دی تھی وہ بھی سنائی۔ پھر بولا، ایک واقعہ اور ہوا جس پر میں حیران رہ گیا۔ سفر میں ہم لوگ واپس ہو رہے تھے، میرے ساتھ 2 اونٹ تھے، دونوں تھک کر جواب دے چکے تھے، تھا میں بہت پیچھے، ڈر ہوا کہ کہیں قافلہ آگے نہ بڑھ جائے اور میں اکیلا رہ جاؤں۔ میں جلدی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ان کو سارا حال بتایا۔ پہلے تو انہوں نے دونوں اونٹوں کے پیر سہلائے، پھر نکیل ہاتھ میں لی اور ان کو ہنکایا۔ اب وہ اس طرح دوڑنے لگے جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی حیرت ہوئی، بولی، بھائی ان میں تو بڑی ادبھت وشیشتائیں ہیں۔ اب ناممکن تھا خدیجہ کسی وقت آپ کو بھول جائیں یا آپ ان کے ذہن سے اتر جائیں۔ اب دیکھیے آپ ہی کی بات کرتی رہتی، جس سے ملتی آپ ہی کے گن گاتی۔ اب ان کو آپ سے بہت پیار تھا اور تمنا تھی کس طرح اس امانت دار اور نیک جوان کے دامن میں بندھ جائیں، کسی طرح اسے اپنا جیون ساتھی بنا لیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی فکر ہوئی، تمنا ہوئی اور پھر ایک تڑپ بن گئی۔ یہی خدیجہ تھی، ہاں یہی خدیجہ جس کو قریش کے بڑے بڑے رئیسوں نے شادی کا پیغام بھیجا تھا۔ انہوں نے ہر ایک کو ٹھکرایا، ہاں ٹھکرا دیا تھا۔ یہ خواہش اتنی بڑی کہ خدیجہ اس کو چھپا نہ سکی۔ قریبی عورتوں نے اس خواہش کو بھانپ لیا۔ ان میں ایک نفیسہ بنت امیہ تھی، بولی، خدیجہ کیا حرج ہے، امین سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ خدیجہ، آخر کیسے، اس کی صورت کیا ہوگی؟ نفیسہ، تم بس ہاں کرو، یہ کام کرانا تو میرا کام ہے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور بولی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تنہائی کی زندگی کب تک رہے گی؟ اب تو تمہیں اپنا گھر بسا لینا چاہیے۔ فرمایا، میرے پاس ہے کیا جو گھر بساؤں؟ بولی، اچھا بتاؤ، اگر اس کا انتظام ہو جائے اور بہت ہی خوبصورت اور مالدار عورت سے شادی کرنے کو کہا جائے تو تیار ہو جاؤ گے، انکار تو نہیں کرو گے؟ فرمایا، وہ کون ہے، کس کی طرف آپ کا اشارہ ہے؟ بولی، خدیجہ سے اچھا جوڑا تمہیں نہیں ملے گا، نیک کام میں دیری کیا، یہ کام جتنی جلدی ہو جائے اچھا ہے۔ خدیجہ کے اخلاق اور ان کی سوجھ بوجھ سے آپ بہت متاثر تھے، آپ نے جیسا سنا تھا ان کو ویسا ہی پایا تھا۔ لوگ ان کو طاہرہ یعنی پاک دامن کہتے تھے، آپ نے ان کو طاہرہ ہی پایا تھا، لیکن ان سے شادی، یہ تو خواب میں بھی نہ سوچا تھا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا اس کے لیے بڑے بڑوں نے زور لگایا لیکن ترس کر رہ گئے۔ فرمایا، لیکن کیا یہ ممکن بھی ہے؟ کیا وہ دھنوان عورت مجھ غریب کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ نفیسہ نے آپ کو بھی وہی جواب دیا، تم اس کی فکر نہ کرو، اس کے لیے اسے اس پر آمادہ کرنا میرا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس پہنچے اور سارا قصہ کہہ سنایا۔ ابو طالب نے سنا تو بڑے حیران ہوئے، آپ کے منہ سے کبھی جھوٹ یا غلط بات تو سنی نہ تھی، لیکن انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بولے، حیرت ہے بیٹے،
خدیجہ قریش کی باعزت عورت، مال دولت اور شان و شوکت والوں کو تو ٹھکرا دے اور تم کو اپنا جیون ساتھی بنانا پسند کر لے۔ پھر بولے، لیکن بیٹے ایسا ہو بھی سکتا ہے، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں۔ حالانکہ تمہارے پاس سونے چاندی کی دولت نہ صحیح، لیکن تم خود ایک ایسا انمول ہیرا ہو جس کے سامنے یہ ساری دولت کچھ بھی نہیں۔ فرمایا، چچا، نہ مجھے مال کا لالچ ہے اور نہ اس کی کوئی ضرورت۔ ابو طالب نے بھائیوں کو ساتھ لیا، خدیجہ کے چچا عمر بن اسد کے پاس گئے۔ ان کے بھائی عمر بن خویلد سے بھی ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سے شادی کا پیغام دیا۔ بھائی اور چچا کو پیغام دینے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے باپ پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ وہ دونوں اسی دم تیار ہو گئے، بلکہ مانو وہ پہلے ہی سے تیار بیٹھے تھے۔ چٹ پٹ شادی کا دن طے ہو گیا۔ وہ دن آیا تو خاندان کے سبھی باعزت لوگ خدیجہ کے مکان پر جمع ہوئے۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ دیا۔ خطبہ بہت شاندار تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے بڑے بوڑھے آپ کے اخلاق اور آپ کی خوبیوں سے کتنے زیادہ پربھاوت تھے۔ اللہ کی تعریف اور شکر کے بعد بولے، یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ نوجوان ہے کہ قریش میں اس جیسا کوئی نہیں۔ ہاں، مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ محمد میرا سمبندی ہے، یہ تم سب جانتے ہو۔ وہ خویلد کی بیٹی خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور میرے مال سے 20 اونٹ مہر طے کرتا ہے۔ اس طرح یہ مبارک کام پورا ہوا اور قریش کی سب سے باعزت عورت قریش کے امین کے گھر آ گئی۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال 2 مہینے 10 دن کی تھی اور بی بی خدیجہ 40 سال کی تھی۔ یہ حصہ آپ کو کیسا لگا؟ ضرور کمنٹ کیجیے اور ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔